بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بہت زیادہ اس سلسلے میں فون آتے ہیں، میسج بھی آتے ہیں کہ ہمارے شوہر غیر لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتے ہیں، ہمارا کوئی خیال نہیں رکھتے، طلاق کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، ہمارا خرچہ پورا نہیں دیتے، اس طرح کی بہت سی پریشانیاں بتاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس لیے کہ عورت ایک صنف نازک ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت ان دونوں سے پوری قدرت کا نظام چلایا ہے۔ انسانیت کی آبادی کا نظام انہی دونوں پر ہے۔ یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک بھی خراب ہو جائے تو گاڑی نہیں چلتی۔ تو دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کے جو حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، سورہ نساء کے اندر جو تفصیل بتائی گئی اور جتنی اس چیز کی اہمیت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بہت اچھے ہیں، اور فرمایا کہ میں اپنی ازواج کے ساتھ بہت ہی اچھا ہوں، اسی طرح تم بھی رہو۔ اب عورت ایک کمزور ہے، صنف نازک ہے، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے طرح طرح کی دھمکیاں دینا، اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، اس کی ضروریات کو پورا نہ کرنا، یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے اور کتنی اللہ کے نزدیک بدترین بات ہے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، اس کی آہیں، اس کی سسکیاں، وہ اگرچہ بد دعا تو نہیں دے گی لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا رویہ کرتا ہے، اللہ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ ایک عورت اور ایک مرد کا علماء نے کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ اس عورت سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ اگر وہ طلاق دینا چاہتے تو طلاق دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تجھے اللہ کی بندی کر کے، اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بھی کہیں گے تو نے میری مخلوق پر رحم کیا، آج میں بھی تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ کہاں تک اللہ رب العزت نے اکرام کیا، خیال رکھا، اس کا اعزاز کیا، لیکن جو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ان کی دل آزاری کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ کتنی دکھ والی بات ہے۔ اب میں اپنی ان بیٹیوں سے، ان بہنوں سے
یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس کے خاوند کے اندر یہ خرابیاں ہوں، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ 6 پارے میں سورہ مائدہ کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 100 سورہ مائدہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے، اسے 141 مرتبہ آپ نے پڑھ کر کسی کھانے کی چیز پر دم کر کے اپنے خاوند کو کھلانا ہے۔ کھانے کی کوئی بھی چیز ہو، میٹھی ہو، نمکین ہو، پانی ہو پینے کا، چائے، دودھ ہو، شربت ہو، کسی چیز پر بھی دم کر کے آپ کھلائیں، انشاءاللہ یہ ناجائز جو حرکتیں ہیں، غلط قسم کی حرکتیں ہیں، ان سے وہ باز آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ 313 مرتبہ یا ودودو رات کے وقت پڑھ کر وہ بھی اسی طرح کسی چیز کے اوپر، میٹھی ہو، نمکین ہو، کھانے کی کوئی چیز ہو، اس کے اوپر یا ودودو 313 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے کھلائیں، تو ایک طرف سے غلط حرکتیں ختم ہوتی جائیں گی اور دوسری طرف سے آپ کے ساتھ حقیقی پاکیزہ اور سچی محبت بھی قائم ہوتی جائے گی۔ کتنا بہترین اور مجرب قسم کا نسخہ ہے۔ ایک طرف سے تو کٹائی ہو رہی ہے، غلط باتیں ختم ہو رہی ہیں، غلط تعلق، اس کے ناجائز قسم کے تعلق جو غیروں کے ساتھ ہیں، غیر لڑکیوں کے ساتھ ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف سے یا ودودو پڑھنے کی برکت سے آپ کے ساتھ سچی پاکیزہ محبت جو ہے وہ قائم اور دائم ہو رہی ہے، دن بدن وہ قوی ہو رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ تو وظیفہ آپ دوبارہ سن لیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 6 سپارے کے اندر جو ہے، اسے آپ نے 141 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی کھانے کی چیز پر دم کر کے اپنے شوہر کو کھلائیں۔ اس سے غلط باتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، ناجائز تعلقات جو قائم کیے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے 11 دن کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یا ودودو والا بھی 313 مرتبہ پڑھ کر وہ بھی ساتھ 11 دن کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک طرف سے محبت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی یا ودودوں کی برکت سے، اور دوسری طرف سے غلط خیالات، غلط باتیں ان کے ذہنوں سے نکلتی جائیں گی۔ یہ وظیفہ میں نے آپ سے اس لیے شیئر کیا ہے، بہت سی بچیوں نے، بیٹیوں نے، میری بہنوں نے اس بات کی شکایت کی ہے کہ ہماری زندگی ان حالات کی وجہ سے بڑی اجیرن ہو گئی ہے، ہم بہت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ تو ایسی دکھی باتیں وہ سناتی تھیں جس کی وجہ سے مجھے خود بھی رونا آ جاتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ان بچیوں اور ان بہنوں کو یہ وظیفہ بتا دوں تاکہ اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بہت سی برکات رکھی ہیں۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیا یہ وظیفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے بتائے؟ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے وظیفے صحابہ کرام کو براہ راست بتائے، اور صحابہ کرام نے جب ان کے اوپر عمل کیا تو چند دنوں کے اندر اللہ پاک نے ان کے حالات کو بدل دیا۔ ہم نے اپنی طرف سے آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتایا، سارے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اور ان کے اوپر اللہ والوں کے تجربے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام نے ان کے اوپر عمل کیا ہے۔ آج بھی میری وہ بچیاں اور بہنیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس دکھ سے نجات حاصل کر سکتی ہیں اس وظیفے کے اوپر اگر عمل کریں۔ ایک طرف سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 6 پارے کے اندر جو ہے، یہ ساری غلط باتوں کو ختم کر دے گی، ناجائز تعلقات کو ختم کر دے گی۔ آپ مکمل یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اور پوری اپنے خاوند کی اس خرابی کا ذہن میں تصور رکھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف ساتھ آپ یا ودودو 113 مرتبہ پڑھ کے جب
آپ دم کر کے کسی کھانے والی چیز کے اوپر اسے کھلائیں گی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پاکیزہ اور سچی محبت جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی ضرور پڑھ لینا، اور 11 دن یہ آپ نے پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، آپ کا خاوند غلط حرکتوں سے بھی باز آ جائے گا، اور آپ سے حقیقی اور سچی محبت جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ہے وہ محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو یہ وظیفہ صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں آپ کی مدد فرمائے، آپ کی زندگیوں کے اندر خوشحالی پیدا فرمائے، بے سکونی اللہ رب العزت ختم فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔